ویلکم بیک. تو ناظرین, بریک میں جانے سے پہلے ہم سیکھ رہے تھے صلیب کا پیغام. اگرچہ تاریخی اعتبار سے صلیب جو ہے وہ انتہائی گھناؤنی اور شرمناک سزا سمجھی جاتی تھی, تاہم مسیح یسوع نے مصلوب ہو کر پوری دنیا کے اندر صلیب کا پیغام جو ہے وہ نجات کا پیغام بنایا. اور آج بڑے فخر کے ساتھ ہم یہ نشان بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ پیغام بھی دیتے ہیں. سو ہم آگے بڑھیں گے اور مزید سیکھیں گے صلیب کے پیغام کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پاسٹر ندیم بھٹی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ جس طرح خداوند کا روح انہیں گائیڈ کرتا ہے وہ ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ صلیب کا پیغام ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. جی سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی چاہتے ہیں. آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے پہلا کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا پہلا باب, اس کی 18 آیت میں سے جو ہم سیکھ رہے ہیں صلیب کے پیغام کے متعلق. کیونکہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے, کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے اس کی اہمیت کو دیکھیں گے کہ صلیب ہے کیا چیز. کیونکہ خداوند کے مقدس کلام میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی کوشش تھی کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر جان نہ دیں, کیونکہ ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ خدا کا دوبارہ سے ملاپ ہو, کیونکہ خداوند یسوع مسیح واحد ایک ایسا ذریعہ تھے جن سے ہم خدا کے ساتھ دوبارہ ملاپ کر سکتے تھے. خداوند یسوع مسیح کے صلیب کے اوپر جان دینے کی وجہ سے آج ہم خدا کو باپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کے ہاتھوں میں کیل لگے, پاؤں میں کیل لگے, سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا. یہ سب کچھ ہماری خاطر ہوا ہے, کیونکہ ہم نے شروع سے ہمارے اندر گناہ پایا جا رہا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے, کیونکہ اتنی اذیت ناک موت ان کو دی جا رہی ہے, ان کی پیٹھ کے اوپر اتنے کوڑے لگائے گئے. کیوں لگائے گئے؟ صرف ہمارے گناہوں کی خاطر. اگر آپ خداوند کے مقدس کلام میں سے یوحنا کی انجیل میں دیکھیں تو خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, ہمارے گناہوں کی خاطر انہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے, اس میں کوئی رنگ نہیں, ذات نہیں, نسل نہیں, ہر ایک کے لیے یہ نجات جو ہے, صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہر ایک کے لیے. اس میں نہ کوئی رنگ دیکھا گیا ہے, نہ کوئی ذات, نہ کوئی نسل, بلکہ ہر ایک کو موقع ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں نجات کے اندر. تو آگے جو ہمارے لیے انعام رکھا گیا ہے, ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہم بنیں گے. یہ خداوند نے ہمارے لیے زندگی کا تاج بھی بولا ہے ہمارے لیے, کہ جو کوئی اس کے ساتھ وفادار رہے گا. کیونکہ خداوند کے مقدس کلام میں مکاشفہ کے اندر لکھا ہے, جان دینے تک وفادار رہیں گے تو وہ ہمیں زندگی کا تاج دے گا. یہ ہمارے لیے فتح مندی ہے. یہ ہمیں انعام اس لیے ملا ہے کیونکہ ہم نے اس کی صلیب پر ایمان رکھا ہے. اگر آپ غور کریں, جب موسیٰ کے وقت جب وہ برے کا خون گھروں کے اوپر لگایا گیا تھا, تو وہ پورے خاندان جو ہیں وہ نجات پا چکے تھے. کیوں نجات پائی انہوں نے؟ وہ موت کی وبا سے کیوں بچے؟ کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ برے کا خون لگا ہوا تھا, چوکٹوں کے اوپر خون لگا تھا. آج وہی خون ہماری زندگیوں کے اندر ہے, تو آج ہمیں موت کچھ نہیں کہہ سکتی. کیوں نہیں کہہ سکتی؟ کیونکہ ہماری زندگی کے اوپر اس برے کا خون لگا ہوا ہے جس نے اپنی جان سے میں جو خون تھا وہ یسوع مسیح کے خون کی مشابہت تھی. وہ یسوع مسیح کے خون کی مشابہت تھی, اور وہی خون آج ہماری زندگیوں کے اوپر بھی لگا ہوا ہے. اس لیے موت کا فرشتہ جو ہے وہ ہمیں دیکھ کر گزر جاتا ہے. جسمانی موت تو ہم سب نے جانا ہے, مرنا ہے, لیکن جو ابدی زندگی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے یہ جو صلیب کا پیغام ہے یہ ہماری زندگیوں میں فتح مندی کا نشان ہے. جتنے بھی ہم لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ ہمارے لیے فتح مندی کا نشان ہے. اس لیے ہم اپنے گھروں کے اوپر لگاتے ہیں, اس لیے ہم اپنے گلے کے اندر ڈالتے ہیں, کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں گلے میں ڈالتے ہیں. جی, گلے میں ڈالتے ہیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس پر اپنا وہ قیمتی بدن جو ہے اس کا ایک ایک خون کا قطرہ ہمیں نجات آج بھی دینے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے. جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے گا. یہ آج کا جو میں پیغام اپنے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے گا. یہی آج میں اپنے تمام ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس برے کے خون کو اپنی زندگی کے اندر لیں, کیونکہ وہی پوری دنیا کے اندر واحد ایک ایسا ذریعہ ہے جو خدا تک ہمیں لے کے جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں کوئی نجات نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے.
کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ نہ کوئی اور خداوند نے ایسا ذریعہ ہمیں دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا, دیکھو خدا کا برا, یہ خدا کے بندے کی آواز ہے, دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. اس لیے ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم اس پیغام کو اپنی زندگی کے اندر لیں. جو لوگ اس نشان کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے, ان کے سامنے یہ ایک بے وقوفی ہے. جی بالکل بالکل. جو اس کی قدر و قیمت نہیں جانتے, لیکن جو اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں وہ اس نشان کو خدا کی قدرت سمجھتے ہیں. فتح مندی کا یہ ہمارے لیے نشان ہے. ایک مسیحی کی زندگی کے اندر یہ فتح مندی کا نشان ہے. خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کرے. جی شکریہ پاسٹر صاحب, آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ سلیب کا پیغام پہنچایا. جی سر. تو ناظرین, خدا کے خادم نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمیں وہ تصاویر دکھائیں. عہد عتیق میں کتاب خروج کے اندر ہمیں وہ آزادی کا تصور ملتا ہے, ایک قوم کیسے آزاد ہوتی ہے اور وہ اپنے چوکٹوں پر برے کا خون لگاتے ہیں اور وہ ان کی نجات کا وقت کہلاتا ہے. تو مسیح مصلوب نے اسی وقت کو یاد کر کے کہا کہ میرا یہ خون تمہاری آزادی کے لیے بہایا جاتا ہے, گناہوں سے آزادی کے لیے بہایا جاتا ہے. تو یہ ایک لاجواب اور خوبصورت تصویر جو ہے خدا کے خادم نے پیش کی ہے. تو ہم آگے بڑھیں گے اور آج ہمارے ساتھ اگلے جو مہمان ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے تاکہ سلیب کے پیغام سے پردہ ہٹائیں اور ہمیں دکھائیں اور خدا کا یہ مکاشفہ آج ہمارے ساتھ شیئر کریں. سو میں دعوت دوں گا جناب محترم جناب پاسٹر کاشف دانیل صاحب کو کہ وہ سلیب کے پیغام کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو سکھائیں. جی تھینک یو پاری صاحب, خدا آپ کو برکت دے. بہت شکر گزار ہوں سارے سیٹ اپ کا, سارے پروگرام کا جو خداؤں نے اپنے لوگوں کو مہیا کیا تاکہ خدا کے خدام کو بلایا جائے اور خدا کے کلام کو سنا جائے اور ان لوگوں تک بھی پہنچایا جائے جو خدا کے کلام سے محروم ہیں. پاری صاحب, میرا نام پاسٹر کاشف ڈینیل ہے. جی اور میں فروخ آباد سے آیا ہوں. جی اور میرے چرچ کا نام ہے ویزلین چرچ آف پاکستان. اور شکر گزار ہوں اس زندہ خدا کا جس نے یہ آج موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی باتوں کو جو ہے شیئر کر سکوں. اور جس طرح آج کا جو ہمارا مرکزی حوالہ ہے, ہم نے پڑھا پہلا کرنتھیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط مبارک اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. جس طرح بھی ہم نے پڑھا کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. تمام خدام نے بہت اچھا بیان کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا خوشی کا آج یہ وقت ہے کہ ہم نجات یافتہ ہیں. اس لیے نجات یافتہ ہیں کہ ہمارے یسوع نے ہمارے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا. اس لیے آج ہم خوش ہیں کہ ہمارے خداوند نے ہمارے چہرے سے اداسی کو ختم کر دیا. اس لیے ہم خوش ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے یہ کہہ کر اپنی جان مبارک دی کہ تمام ہوا. اس لیے آج ہم خوش ہیں کہ میرے اور آپ کے مسیحا نے اس مرضی کو جو خدا باپ کی مرضی تھی جب پورا کیا اور لوگوں کو یہ بات بتا کر گئے کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے. اور لوگوں کو اس بات کے بارے میں یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 17ویں آیت میں انہوں نے فرمایا. اور وہ فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ خدا نے دنیا میں بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. اور یہ دوسرا حصہ جو اس آیت کا ہے وہ یہی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. قدرت سے بھرے ہوئے خدا کے اندر سے قدرت ہی نکلتی ہے. اور میں خدا ان کے مقدس پاک کلام میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسے ہی اپنی جان کا کفارہ دے دیا ہے بلکہ کوئی ایسا انسان نہیں تھا, کوئی ایسا برہ نہیں تھا جو میرے یسوع جیسا ہو. میرے یسوع کی پیدائش, اس کا کام کرنے کا سارا طریقہ سب عجیب تھا. اور جب اس نے یہ کام پورا کیا میرے اور آپ کے مسیحا نے, تو اس نے ایک حکم دیا, آئیے میرے ساتھ
خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے دیکھیں، متی کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس 10واں باب 38ویں آیت، جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ جی خداوند کے پاک کلام میں ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق ہی نہیں، میرے لائق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مسیحی ہیں، مسیح کی صلیب کو دیکھ رہے ہیں اور اس بات کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے لعنتی موت گوارا کی، تو ہمیں اس بات کو یاد رکھتے ہوئے اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کے مانی ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اس نے یہ توڑا ہمیں دیا ہے صلیب اٹھانے کا، تو ہم نے پورے طور پر بڑی دیانتداری سے، بڑی وفاداری سے، بڑی تابع داری سے اپنے خداوند میں ہو کر اس صلیب کا لحاظ کرتے ہوئے، جس ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ درس دیا، کلام دیا، تربیت دی کہ ہم نے اگر اس کی صلیب اٹھانی ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں اٹھاتے تو خداوند کا ہی پاک کلام کہتا ہے کہ وہ میرے لائق ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ کے خیال میں جو اس سے انکار کرتا ہے اس پیغام سے، جی، وہ مسیح کے لائق نہیں؟ مسیح کے لائق نہیں ہے، مسیح نے خود کہا ہے وہ میرے لائق ہی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم مسیح کے کلام کو، مسیح کی صلیب کو، اس بڑے پیغام کو جو اس نے ہم تک پہنچایا کہ ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، کیونکہ اس کا ایک نام رکھا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور اس نام کا ہی مطلب یہ تھا کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کا ساتھ اپنے ساتھ حاصل کریں تو ضرورت یہ ہے کہ ہمیں صلیب کو یاد رکھنا ہے، اس کی پاک موت کو یاد رکھنا ہے، اس کی پاک محبت کو یاد رکھنا ہے، اس کے پاک رویوں کو جو ہے یاد رکھنا ہے، اس کی پاک تعلیم کو یاد رکھنا ہے۔ اور آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے گا، فلپیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط مبارک 2 باب اور اس کی 6ویں آیت سے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ وہ ہم سے بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ جو میرے خدام ہیں، جو میرے پیروکار ہیں، جو میرے رسول ہیں، جو میرے نبی ہیں، وہ میرے جیسے ہو کر میرے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں جانتے، وہ لوگ جو خدا کے کلام کو نہیں جانتے، خدا کا کلام سن کر، خداوند کی خوشخبری سن کر آقائے دو جہان کلمۃ اللہ یسوع المسیح کے قدموں میں آ سکیں، اور جس طرح اس نے وعدہ کیا ہے، جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور یوحنا کی انجیل 14ویں باب میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ تم میرے نام کے وسیلہ سے باپ سے مانگو گے باپ تمہیں عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو کوئی جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ فلاں فلاں چیز تم حاصل کر سکتے ہو، صرف کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ جو کوئی ہم چیز خداوند یسوع مسیح کے نام سے یہوہ پاک خدا سے مانگیں گے، یہوہ پاک خدا اپنے بیٹے کے نام کے وسیلہ سے ہمیں عطا کرے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا کے بیٹے اور بیٹیوں، ہمیں اس بات پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ
کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے اس پاک لہو کی بدولت جو بیش قیمت خون ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ بکروں اور بچڑوں کا خون نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر ایک ہی بار پاک مکان میں داخل ہو گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ کب کروائی؟ جب میرے اور آپ کے مسیحا نے صلیب پر جان دی، جب میرے اور آپ کے مسیحا نے لعنتی موت گوارا کی، جب میرے اور آپ کے مسیحا نے سب کچھ برداشت کیا اور یہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے چہروں سے اداسیاں ختم ہونی چاہیے، صلیب کے پیغام سے ہمارے چہروں سے اداسیاں اس لیے ختم ہو جانی چاہیے کہ ہمارے یسوع مسیح نے ہمیں اس لعنتی موت سے چھٹکارا دے دیا ہے، آمین۔ اور جو ابھی تک لعنتی موت کے منتظر ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس بات کے بارے میں جانیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اس بات کے بارے میں غور و خوض کریں کہ یسوع آپ کے لیے آج بھی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے ساتھ اس ڈاکو کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، وہ آج بھی جو لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں، جو اس کے جذبات کو سمجھتے ہیں، جو اس کے کلام پر توجہ کرتے ہیں، جو اس کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، وہ آج بھی ان لوگوں کو یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں صاحب میرے دائیں ہاتھ آ جاؤ۔ وہ آج بھی ہمیں بکریوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ آج بھی ہمیں بیڑے بنانا چاہتا ہے، وہ آج بھی ہمیں اپنی باہوں میں لینا چاہتا ہے۔ وہ اس لیے لینا چاہتا ہے میرے عزیزو تاکہ ہم جانیں، تاکہ ہم اسے پہچانیں، تاکہ ہم اس کی محبت میں قائم اور دائم ہو سکیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے جس طرح وہ اپنے کلام مقدس میں فرماتا ہے، یوحنا کی انجیل 15واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں وہ فرماتا ہے، اگر تم مجھ میں قائم ہو اور میری باتیں تم میں قائم ہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یسوع مسیح نے اپنی جان کا کفارہ اس لیے دیا تھا تاکہ ہم اس میں قائم ہوں اور وہ ہم میں قائم ہو جائے۔ جی شکریہ پاسٹر کاشف صاحب، تھینک یو سر۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو یہ موٹیویشن دی ہے کہ وہ کس طرح سے صلیب کے پیغام کا پرچار بھی کریں اور اس کی صلیب بھی اٹھائیں۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے ہمیں خوبصورت انداز میں یہ سکھایا، جیسے عبرانیوں کا مصنف صلیب کی موت کو شرمندگی کی موت کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مسیح نے اس شرمندگی کی پرواہ نہ کی، تو خدا کے خادم نے اس بات پہ فوکس کیا کہ اس کے پیروکاروں کو بھی جو ہے اس کی صلیب کو اٹھانا، اس کے پیچھے جانا ہے۔ تو ناظرین، ہم آگے بڑھیں گے، اور ایک بار پھر میں پاسٹر تنویر صاحب سے گزارش کروں گا کہ صلیب کے پیغام کے تعلق سے جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے مزید ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ سر، خداوند آپ کو برکت دے۔ بہت ہی پیاری اور خوبصورت باتیں میرے ہم خدمت بھائیوں نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ سو جس طرح کے خدا کے خوبصورت کلام میں ہمیں ملا ہے، تو میں کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت کو سامنے رکھتا ہوں۔ لکھا ہے، کیونکہ خدا کی بیوقوفی آدمیوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے، اور خدا کی کمزوری آدمیوں کے زور سے زیادہ زور آور ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ خدا کی جو حکمت ہے وہ آدمیوں سے زیادہ زور آور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بیوقوفی جو ہے یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کا ایمان مسیح پر نہیں ہے، جو صلیب کو نہیں مانتے، وہ جو صلیب کو نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بیوقوفی ہے، ان کے لیے بیوقوفی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو صلیب کو مانتے ہیں، کیونکہ صلیب سے ہی ہمیں نجات ملی ہے، صلیب سے ہی ہمیں ایک نیا راستہ ملا ہے، اور صلیب سے ہی ہمارا ملاپ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ صلیب ہمارا ایک ذریعہ ہے جو خدا کے ساتھ ہمارا ملاپ کرواتی ہے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ ہم کلام مقدس میں سے اگر ہم پرانا عہد نامہ پڑھیں تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی صلیب کی طرف دیکھے گا وہ نجات پائے۔ بلی جب وہ جی موسیٰ والی، جی کہ جو کوئی صلیب کی طرف دیکھے گا وہ نجات پا جائے گا، بچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ صلیب
ہمارے لیے کوئی عام نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ دکھاوے کے لیے اس صلیب کو سمجھتے ہیں, لیکن جو ایماندار ہیں, جو مسیحی ہیں, وہ اس کو اپنا حقیقی نشان سمجھتے ہیں, جس طرح یہودی نشان طلب کرتے تھے. ٹھیک ہے, کہ ہمیں کوئی نشان بتاؤ, ہمیں کوئی نشان دکھاؤ. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے یہ ہمیں ایک فتح مندی کا نشان جو ہے وہ صلیب کے طور پر ملا, تاکہ ہم لوگ نجات پائیں. اسی صلیب پر ہمارے مسیحا نے اپنی جان دے کر ہمیں بچا لیا. جی 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 جی, شکریہ پاشر صاحب. خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی استعمال کرے, اور خوبصورت انداز میں آپ نے پھر سے جو ہے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا ہے. تو ناظرین, پھر ہم نے دوبارہ وہ خوبصورت تصویر دیکھی جو عہد عتیق گنتی کی کتاب میں ملتی ہے, کہ جب بلی پہ وہ سانپ, پیتل کا سانپ جو ہے وہ لٹکایا گیا. عہد جدید میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پہ چڑھایا جائے اور بہتوں کو اپنے پاس کھینچ لے. تو یہ صلیب کی طرف یسوع مسیح کا اشارہ تھا. تو یقیناً یہ ایک انتہائی خوبصورت اور عجیب کام ہے جو ہماری عقل سے بالکل بالاتر ہے. تاہم جس طرح خدا کے خادم فرما رہے تھے کہ یہی وسیلہ نجات ہے. ہم آگے بڑھیں گے, اور ایک بار پھر میں خدا کے خادم جناب پاسٹر لمول جویس صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ صلیب کا پیغام پہنچائیں. جی تھینک یو پاسٹر پطرس, خدا آپ کو برکت دے. جی ابھی ہم سب خادم جو ہے صلیب کے پیغام پر غور کر رہے تھے. صلیب کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے نجات کا پیغام ہے. جی جی, کیونکہ پوری دنیا کے لیے نجات کا پیغام خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ پوری دنیا کو نجات دے صلیب پر چڑھ کر, اور پوری دنیا کے نسل انسانی کی صلح اپنے خدا باپ سے کروائے. جو دیوار آدم کے وسیلہ سے باغ عدن میں دراڑ پڑ چکی تھی, جی جی, اس دراڑ کو ختم کرنے کے لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کا انتظام کیا. جی جی, بالکل بالکل. جس طرح پرانے عہد نامے میں ہم غور کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے گناہوں کی قربانی دیتے تھے سال با سال, وہ ایک بچڑا لیتے تھے, بچڑے کا چناؤ کرتے تھے, کیونکہ اس بچڑے کے خون کے وسیلہ سے وہ اپنے گناہوں کو کیا کریں, بخشوائیں. جی جی, بالکل بالکل. سردار کاہن کے سامنے وہ پیش کریں, سردار کاہن اپنے ہاتھوں پر اس خون کو لے کر جائے اور اپنے لوگوں کی شفاعت کرے. اسی طرح خدا باپ نے اس چیز کو ناچیز سمجھا کہ بھیڑ اور بکریوں کے خون کے وسیلہ سے انسان کی مخلصی نہیں ہوتی. اس لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس دنیا پر ترس کھائے, اس دنیا کو اس گناہ کی غلامی سے نکالے جو آدم کے وسیلہ سے سارے نسل انسانی گناہ کی غلامی میں جا چکی تھی. اسی تعلق سے افسیوں اس کا 2 باب اس کی 16 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے, اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملایا. آمین آمین آمین. وہ جو دشمنی تھی جو باغ عدن میں دراڑ پڑ چکی تھی, اس دراڑ کو ختم کیا یسوع المسیح نے. آج صلیب کا پیغام ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے کہ ہماری جو دشمنی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ہمارا جو ملاپ ہے وہ خدا کے باپ کے ساتھ ہو چکا ہے. ہم غور کرتے اس بات پر, کیا آج ہم اس ملاپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں؟ جی, آج ہم اس ملاپ کے پیرو ہیں کہ جو ہمارا جو ملاپ ہے خدا یسوع مسیح نے خدا باپ کے ساتھ کروایا ہے. جی جی, کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم ابھی بھی اس پرانی انسانیت میں ہیں, اس پرانی زندگی میں ہیں؟ اگر ہیں تو آج صلیب کے پیغام پر غور کریں. آمین آمین. اور صلیب کا پیغام ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمارا مسیحا اس صلیب, اس لکڑی کی بلی پر لٹکایا گیا اور وہ لعنتی موت مرا. اس بات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو جی شکریہ پادری صاحب, آپ نے خوبصورت انداز میں
दोबारा से हमारे नाज़रीन को जो है वो सलीबी पैगाम के ताल्लुक़ से बताया। सो नाज़रीन, तमाम खुदाम ने जो खुदा ने उन्हें लियाकत और सलाहियत और बरकत दी है, उसकी रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दुनिया में जो लॉजिकल थ्योरी है, माकूलियत जिसे कहा जाता है कि अक्ल पे पूरा उतरना, सलीब इंसान की अक्ल पे पूरी नहीं उतरती। ताहम अज़्र किताब मुक़द्दस खुदा के पास नजात का सिर्फ और सिर्फ यही वाहद एक ज़रिया है। और पौलुस ने बताया कि इंसानों के नज़दीक ये बेवकूफ़ी है। वो उस वक्त की कौमें इसकी तज़ही करती थी। यहूदियों के नज़दीक ये लानती मौत थी, रूमियों के नज़दीक ये एक इंतहाई इबरतनाक मौत थी, शर्मनाक मौत थी। ताहम खुदा के खुदाम ने इस पे रोशनी डाली और पाक हवाला जात से मैं बताया कि निजात का वह रास्ता सलीबी है। और ज़रूरत है कि हम सलीब पे फ़ख्र करें, ज़रूर है कि हम सलीब पर ईमान लाकर आगे बढ़ें। सो खुदाम इस कलाम के सबब से आप सबको बरकत दे और सारे मिलकर हम ये कंपेन करें कि सलीब का पैगाम निजात का पैगाम है। मज़ीद जानने के लिए और भेद जानने के लिए, मुकाशफा जानने के लिए देखते रहिए होशाना टीवी। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।